حقیقت یہ ہے کہ اس دور میں کوئی شخص فی الحقیقت فیلڈ مارشل کے مرتبہ پر فائز ہونے کا صحیح معنوں میں اہل ثابت ہوا ہے تو وہ جنرل ضیاء الحق شہید ہے، جس نے صرف قبائلی لشکروں کی مدد سے دنیا کی سب سے بڑی فوجی طاقت کو شکست فاش دے کر اپنے خول میں سمٹ جانے پر مجبور کر دیا۔ کوئی ضد اور حسد میں مبتلا ہو کر اسے تسلیم کرے یا نہ کرے، تاریخ آخر کار اس حقیقت کو تسلیم کر کے ہی رہے گی۔ اسلامی تاریخ میں قرون اولیٰ اور صلاح الدین ایوبی کے بعد اللہ تعالیٰ نے اتنا حیرت انگیز اور عظیم کارنامہ جنرل ضیاء الحق شہید رحمۃ اللہ علیہ سے انجام دلایا ہے۔ جہاں تک انسانی کمزوریوں کا تعلق ہے، جنرل ضیاء الحق نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا تھا کہ وہ ان سے پاک ہیں۔ انہوں نے ہمیشہ برملا اعتراف فرمایا کہ میں ایک گناہ گار انسان ہوں، میں نے نظام اسلام نافذ کرنے کا وعدہ کیا اور بار بار کیا، اس کے لیے اپنی سی کوشش بھی کی اور میں اس کا اعتراف کرتا ہوں کہ میں اس میں ناکام رہا ہوں۔ لیکن جو مملکت ضیاء الحق کے حقیقتاً قابو میں تھی، یعنی ان کے اپنے جسم جان اور گھر کی چار دیواری، اور اس میں انہوں نے بہرحال شریعت پر چلنے اور اس پر چلانے کا اہتمام کیا۔ ملک میں بھی اسلامی شریعت کے نفاذ کے سلسلے میں اپنی ناکامی کے اعتراف کے باوجود جنرل ضیاء الحق صاحب نے صرف 8 ماہ کے عرصے میں جب قومی اتحاد نے ان کا ساتھ دیا، جو کام کیا اس کی تفصیل ملاحظہ فرمائیں۔ نمبر 1، حد قذف کے قانون کا نفاذ۔ نمبر 2، حد زنا کے قانون کا نفاذ۔ نمبر 3، حد حرابہ کے قانون کا نفاذ۔ نمبر 4، حد سرقہ کا قانون کا نفاذ۔ نمبر 5، اسلامی قانون شہادت کا نفاذ۔ نمبر 6، نظام صلاحت کی ترویج اور دفاتر میں اس کے قیام کی کوشش۔ نمبر 7، زکوٰۃ اور عشر کی سرکاری تحصیل و تقسیم کے نظام کا قیام۔ نمبر 8، شریعت کورٹ کا قیام۔ نمبر 9، اسلام آباد میں بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی کا قیام۔ نمبر 10، دینی مدارس کی صنعتوں کو ملک کی عام یونیورسٹی کالجوں کی صنعتوں کے ہم پلہ قرار دینا اور ان کے لیے سرکاری ملازمت کے دروازے کھول دینا۔ نمبر 11، ہنگامی حالات کے نفاذ کا ایسا خاتمہ کہ پھر انشاءاللہ ان کو بھٹو کی طرح نافذ کرنے والا نہیں آئے گا۔ نمبر 12، پریس کو ایسی آزادی جو اس ملک کے کسی نام نہاد جمہوری دور میں بھی حاصل نہ ہوئی۔ نمبر 13، گورنمنٹ ہاؤسوں اور سرکاری تقاریب اور میسوں کو شراب نوشی اور فحش سے پاک کرنا۔ نمبر 14، ہوائی جہازوں کو اپنی پروازیں مسنون دعا سے شروع کرنے کا پابند بنانا۔ نمبر 15، سرکاری سطح پر سیرت کمیٹی کا قیام اور ان کے تحت بین الاقوامی سطح پر سیرت کانفرنسز کا انعقاد۔ نمبر 16، سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ملک کی مختلف زبانوں میں لکھی جانے والی بہترین کتب سیرت پر صدارتی ایوارڈ دینا۔ نمبر 17، علماء کرام اور مشائخ اعظام کو قومی زندگی میں ان کے شایان شان، عزت اور احترام کا مقام دینا۔ نمبر 18، قومی زبان اور لباس کو اندرون اور بیرون ملک میں اس کا اصل مقام دینا۔ نمبر 19، انفرادی اور اجتماعی ہر تقریب حتیٰ کہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی تک میں بھی اسلامی اسلوب و آداب کو ملحوظ رکھنا۔ نمبر 20، سرکاری ذرائع ابلاغ، ٹی وی، ریڈیو اور پریس ٹرسٹ کو صریحاً لادینیت اور خلاف اسلام باتوں سے روک کر اسلامی اور پاکستانی نظریاتی حدود کا پابند بنانے کی کوشش کرنا۔ نمبر 21، جداگانہ طریق انتخاب کا اجرا۔ نمبر 22، مارشل لا اٹھانے کے لیے بار بار عام انتخابات منعقد کرانے کا انتظام۔ نومبر 1977 میں 90 دن کے اندر، جسے خود سیاسی لیڈروں نے انتخاب سے پہلے احتساب کا مطالبہ کر کے ملتوی کرا دیا تھا۔ نومبر 1989 میں جب عام انتخابات کے سارے انتظامات مکمل ہو چکے تھے، کاغذات نامزدگی داخل ہو گئے، پولنگ کی تاریخیں مقرر ہو گئیں، لیکن قومی اتحاد کی کچھ اہم جماعتوں سمیت بعض سیاسی عناصر نے بائیکاٹ کر کے ان کو بھی رکوا دیا۔ اس کے بعد نامزد پارلیمنٹ، جسے مجلس شورا کہا جاتا تھا، کے تقرر سے جمہوریت کی طرف قدم بڑھا دیا۔ سیاسی میدان میں دھما چوکڑی اور بڑھ گئی۔ فروری 1985 میں غیر جماعتی انتخابات کے ذریعے منتخب قومی اور صوبائی اسمبلیوں کا قیام عمل میں لایا گیا۔ اس سارے عرصے میں جمہوریت کے علم برداروں کی طرف سے پیدا کردہ تمام رکاوٹوں کے باوجود 3 مرتبہ آزادانہ بلدیاتی انتخابات کرا کے مضبوط بلدیاتی اداروں کے قیام کا انتظام کیا گیا، جو آج سارے ملک میں نہایت خوبی سے کام کر رہا ہے۔ 5ویں مرتبہ نومبر 1988 میں عام انتخابات کا انتظام کیا جا رہا تھا، جس کا انعام سانحہ بہاولپور کی صورت میں جنرل ضیاء الحق شہید رحمۃ اللہ علیہ کو دیا گیا۔ نمبر 23، افغانستان کے فاتحانہ جہاد کا ناقابل فراموش و عظیم الشان کارنامہ، جس کے برابر کوئی شے بھی قیام پاکستان کے بعد کسی اور کے ہاں موجود نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ شہید جنرل ضیاء الحق رحمۃ اللہ علیہ کے درجات بلند فرمائے، آمین۔